اس وقت ہمارے ساتھ پشاور بورڈ کے قائم مقام چیئرمین ریاض محسود صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ. سر اسٹوڈنٹ آپ کے بارے میں یہ تاثر رکھتے ہیں کہ آپ بہت سخت اور ایسی ریفارمز لائے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہیں. دیکھیں جی، ابھی بات چیت ہو رہی تھی، منسٹر صاحب نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے. ہم اپنے ملک کو بنانا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو صحیح راستے کی پر گامزن کر کے ان کو ہم، یہ ہمارے فیوچر کے لیڈرز ہیں اور ہم ان کو جو ان کی اصل ایسنس اور اسپرٹ ہوتی ہے لیڈرشپ کی، وہ ان میں ڈال کر انشاءاللہ ہم ان کو آگے لانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ریفارمز لے کے آئے ہیں اور مجھے انتہائی خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب میٹرک کا ایگزام تھا تو ہم جب یہ ریفارمز لے کے آئے تو اس میں کافی مشکلات تھی، اور مشکلات اس حد تک تھی کہ ہمیں خود یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید یہ چیز کہیں ہم اس سسٹم کو کہیں توڑ نہ دیں، کہیں یہ سسٹم بالکل فلاپ نہ ہو جائے. لیکن جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ حکومت کے اقدامات صحیح ہو اور پروونشل گورنمنٹ کی فل سپورٹ تھی، اور تو اس ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کی یہ ویژن تھی کہ ہم نے اپنے جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کو ہم نے ریویمپ کرنا ہے. تو الحمدللہ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ جو مشکلات ہمیں میٹرک کے ایگزامز میں آئی، وہ ابھی آپ انٹرمیڈیٹ کا ایگزام دیکھ رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اتنا سموتھلی ایگزام ہو رہا ہے، اتنا ٹرانسپیرنٹ ایگزام ہو رہا ہے کہ وہ دیکھ کر وہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، بلکہ پوری صوبائی حکومت اس چیز پہ بہت زیادہ خوش ہے. سر آن لائٹر لوڈ، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹوڈنٹ آپ کو بد دعا دیں گے؟ کیونکہ کسی کا ایک حال ہوتا ہے، کسی کا دوسرا ہوتا ہے، حال معلوم نہیں ہوتا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، جو سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ ہم بچوں کو ٹرانسپیرنسی انشور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں. آپ یقین کریں کہ یہ بجلی کے ہمارے چیف ایگزیکٹو پیسکو کی جتنی میں نے منت سماجت کی ہے کہ برائے مہربانی اور بجلی لوڈ شیڈنگ ہو یا نہ ہو، کم از کم ایگزام میں بجلی ہو تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک میسو میکنزم آف مانیٹرنگ کا رکھا جس میں 400 سے اوپر آفیسرز ہیں، اور ان کی جو بیسک میں نے ایس او پیز ان کے لیے بنائی تھی وہ ایگزام سینٹر سے پہلے کے واش رومز، پروویژن آف فرنیچر، چیئرز، ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی، اور اس کے علاوہ جو بھی ایسی، اور ساتھ میں ہم نے جتنی بھی ہمارے انویجیلیشن کا سٹاف تھا ان کی ٹریننگز میں نے خود اٹینڈ کی ہے، میلز کی بھی فیمیلز کی بھی، اور ان کو ہم نے یہی انسٹرکٹ کیا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو ہم نے پازیٹیولی مولڈ کرنا ہے اور ان کے ساتھ انتہائی شائستگی سے ہم نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میٹرک کا ایگزام ہوا ہے، ہم نے کسی ایک بچے کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اسی طریقے سے انٹرمیڈیٹ کا جو ایگزام ہو رہا ہے اس میں بھی ہم نے کسی بچے کے خلاف ہم نے ایکشن نہیں لیا. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ اس میں جو مافیاز آپریٹ کر رہے تھے ان کو ہم نے ٹوٹلی ڈسمینٹل کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ایک دو دن میں ہم ایک ایسے کیسز میڈیا کے سامنے لے کے آئیں گے جہاں پہ آرگنائز طریقے سے پہلے سے چیٹنگ کراتے تھے، اور ابھی ان کا چیٹنگ کرانے کا ارادہ تھا جو کہ ختم ہوا، اور پھر بچوں نے، آپ دیکھا بھی کہ بچوں نے اس کو ایجیٹیٹ بھی کیا، روڈوں پہ آئے. تو اس کی ہم فل فلیج انکوائری کریں انشاءاللہ. ایسے جو کردار ہیں ان کے بولیں. لاسٹ کویسچن ہے سر، میمز میں ہمارے بچے بہت تیز ہیں، مختلف میمز بناتے، کبھی دیکھے آپ نے سوشل میڈیا پر جو آپ سے منسوب ہوتے ہیں؟ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ میری بہت بڑی کمزوری ہے. آپ یقین کریں کہ میں زیادہ سوشل میڈیا میں نہیں ہوں، لیکن مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جب کووڈ تھا تو شفقت محمود صاحب فیڈرل منسٹر تھے، وہ بچوں میں بہت مشہور ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے فری پاس کیا تھا، اور مجھے اسی طریقے سے آج کل برا بھلا کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہماری جو نیت ہے، صرف میری نہیں، میری پوری ٹیم کی، پشاور بورڈ کی، خاص کر پروونشل گورنمنٹ کی، یہ تو ان کا ویژن تھا، ان کا انیشیٹو تھا. تو انشاءاللہ ہم اپنی قوم بنانے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ صحیح صحیح ہوتا ہے اور غلط غلط ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ہمیں دعائیں بھی دیں گے اور ہماری تعریف بھی کریں گے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کے مطابق جو ریفارمز کیے ہیں وہ محکمہ تعلیم کی بہتری کے لیے کیے، اور ان کے مطابق انہوں نے سنا ہے کہ سوشل میڈیا پر ان پر تنقید ہوتی ہے، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یہ مجبوری ہے اور وقت کی ضرورت ہے کہ ریفارمز لائی جائے.